حضور کے زمانے کے کافروں کا حال بیان فرمایا، جو بار بار حضور کے پاس آ کر یہ کہتے تھے کہ قرآن ہم پر کیوں نازل نہیں ہوتا، فرشتے ہمارے پاس کیوں نہیں آتے، آپ ہی کے پاس کیوں آتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ سب ان کی جاہلانہ باتیں ہیں، یہ نہیں ماننا چاہتے ہیں، اس کے لیے صرف بہانہ بنا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تسلی دی اور یہ فرما دیا کہ اے پیارے حبیب، آپ پر جو لوگ ایمان نہیں لا رہے ہیں وہ اس لیے کہ شیطان لوگوں کو بہکا رہا ہے۔ دنیا میں جو بھی نبی تشریف لائے، انہوں نے جب لوگوں کو سیدھا راستہ دکھایا تو شیطان نے لوگوں کو بہکایا، اور شیطان کے بہکاوے میں آ کر بہت سارے لوگوں نے نبیوں کا انکار کیا، اور یہ آپ کے ساتھ بھی ہو رہا ہے۔ تو آپ اس کی وجہ سے ملال نہ فرمائیں، آپ کا کام صرف لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچانا ہے۔ جو مانتا ہے وہ مانے گا، اور جو نہیں مانتا ہے ان کے آپ ذمہ دار ہیں۔ آپ نے اپنا ادائے رسالت، اپنا تبلیغ رسالت کا فریضہ ادا فرما دیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ جس علاقے کی طرف بھی نبیوں کو بھیجا گیا تو اس علاقے میں کچھ ایسے شرپسند لوگ ہوتے تھے جو لوگوں کو بہکاتے تھے۔ بعض لوگ جو نبیوں کی باتوں پر یقین کرتے تھے، نبیوں کے قریب آتے تھے، یہ مجرم قسم کے شرپسند لوگ ان کو نبیوں سے دور کرنے کے لیے کوششیں کرتے تھے۔ تو ہر نبی کے زمانے میں کچھ ایسے شرپسند ہر بستی میں رہے ہیں، اور انہوں نے جہاں بھی اللہ کے نبی پیغام پہنچانے کے لیے جاتے تو انہوں نے کام بگاڑنے کی کوشش کی۔ ایسا ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ مکرمہ میں بھی ہوا کہ جب حضور لوگوں کو دین کی دعوت دینے کے لیے تشریف لے جاتے تو ساتھ ساتھ ابو لہب جیسے کافر بھی ہو جاتے، اور جب حضور لوگوں کو کچھ کہتے تو وہ لوگ بازو سے یہ کہتے کہ لوگوں ان کی بات نہ سنو، یہ مجنون ہو گئے ہیں، یہ شاعر ہیں، یہ جادو کرتے ہیں، یہ اپنے باپ دادا کے دین سے ہٹ گئے ہیں، ان کی باتوں میں مت آؤ۔ یعنی حضور کچھ فرمائے اور لوگوں پر اثر ہو رہا ہو تو اس طرح کچھ کفار آ کر باتوں کو بھی اثر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اللہ نے نبی کی تسلی کے لیے فرمایا کہ پیارے حبیب، یہ صرف آپ کے ساتھ نہیں ہوا ہے، آپ سے پہلے بھی جو انبیاء آئے ہیں ان کے بھی ساتھ کچھ ایسے مجرم قسم کے سازشی دماغ کے لوگ لگے ہوئے تھے جو نبیوں کی دعوت کو بے اثر کرنے کا کام کرتے تھے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اے پیارے حبیب، اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دینا چاہے گا اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دے گا، کسی کے بہکانے سے بھی وہ نہیں بہکے گا، اور جس کو اللہ ہدایت دینا نہ چاہے اس کے سینے کو تنگ فرما دے گا، پھر وہ نبیوں کے سمجھانے سے بھی نہیں سمجھے گا، وہ کفار اور مشرکین کے اور شیطان کے وسوسوں کی طرف چلا جائے گا۔ یہ مضمون آیت نمبر 125 میں بیان کیا گیا ہے۔ تو ان تمام آیتوں میں حضور کے لیے تسلی تھی کہ حضور کا کام صرف لوگوں تک بات پہنچانا ہے۔ اب کون مانتا ہے کون نہیں مانتا ہے اس کا ذمہ دار حضور کو نہیں بنایا گیا۔ قیامت کے دن صرف نبیوں سے یہ پوچھا جائے گا کہ میرا پیغام میرے بندوں تک تم نے پہنچایا یا نہیں پہنچایا، لوگوں نے کیوں قبول نہیں کیا، وہ سوال انبیاء کرام سے نہیں ہوگا۔ اس سے زیادہ انبیاء کرام کو مکلف نہیں بنایا گیا۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگ نہیں مانتے تو بہت غمزدہ ہو جاتے کہ لوگ ہدایت نہیں حاصل کر رہے۔ تو ایک جگہ اللہ نے فرمایا کہ اے پیارے حبیب، کیا ان لوگوں کے غم میں آپ اپنی جان کھو دیں گے؟ یعنی حضور اتنا غم فرماتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تسلی دی کہ آپ اتنا غم نہ کریں اور ان کی باتوں کی وجہ سے اپنے دل کو تنگ نہ کریں، بلکہ اللہ نے جو آپ کو ذمہ داری دی ہے وہ آپ نے ادا کر دی ہے۔ اس کے بعد
8वें पारे में ही जिनों का जिक्र है कि इंसान ज़्यादा है या जिन ज़्यादा है। क्योंकि अल्लाह ताला ने शरीयत की पाबंदी और दीन इस्लाम की पाबंदी तमाम मखलूक़ात में से 2 मखलूक़ के लिए रखी है, इंसानों के लिए और जिनों के लिए। तो इंसान ज़्यादा है या जिनों की तादाद ज़्यादा है, ये 8वें पारे में बयान हुआ है कि जिनों की तादाद ज़्यादा है, इंसानों से ज़्यादा जिन है, उनकी बहुत ज़्यादा तादाद है और उनकी उम्रें भी बहुत ज़्यादा है इंसान से। और जिस तरह इंसान इबादत करते हैं, जिन भी इबादत करते हैं, इंसानों में जिस तरह मोमिन, काफिर, मुनाफिक सब हैं, ऐसे ही जिनों में भी मोमिन, काफिर, मुनाफिक सब हैं। इंसानों में जैसे गुनहगार हैं, जिनों में भी गुनहगार हैं। इंसान जैसे जैसे होते हैं, जिन भी वैसे होते हैं। हाँ, ये है कि ये 2 मखलूक़ात को अलग अलग रखा गया। जहाँ इंसानों को अल्लाह ने बसाया है वहाँ इंसान रहते हैं, जहाँ अल्लाह ने जिनों को बसाया है वहाँ जिन रहते हैं। और कभी कभी ये भी होता है कि जिन इंसानों की बस्तियों में भी आ जाते हैं। कुरान मजीद ने ये तालीम नहीं दी है कि इंसान जिनों से डरता है, क्योंकि इंसान जिन से भी ज़्यादा मर्तबे वाला है। अशरफुल मखलूक़ात जिन नहीं है, इंसान ही है। जिनों से बड़ा मर्तबा इंसान का ही है। अल्लाह तबारक व तआला ने अंबियाए किराम को इंसानों में ही भेजा है। आखिरी नबी इंसानी लिबास में तशरीफ़ लाए। इंसान ही सबसे अफजल है। इंसान को जिनों से डरने की ज़रूरत नहीं है। बाज़ लोग खामखा जिनों से डरते हैं। उनको मालूम हो जाए कि यहाँ जिन आते हैं तो डर जाए। किसको मालूम है जिन कहाँ आते हैं, कहाँ नहीं आते हैं। जिस तरह हमको फरिश्ते नज़र नहीं आते, वैसे जिन भी नज़र नहीं आते हैं। वो कहीं भी आ सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। उनको अल्लाह ने बहुत ताकत दी है। वो उनके लिए कोई दरवाज़ा है, ना खिड़की है, ना दीवार है। वो कहीं भी आ सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। बहुत लतीफ़ होते हैं। वो इंसानी भेष में भी आ सकते हैं, किसी जानवर के भेष में भी आ सकते हैं। तो जो चीज़ हमको मालूम ही नहीं है, हत्ता के यहाँ तक है कि जिस इंसान को हम सामने देख रहे हैं वो इंसान ही है या इंसान की शक्ल में कोई जिन है, वो भी हम नहीं जान सकते। तो जो चीज़ हम जान ही नहीं सकते उसके बारे में खामखा डरने से क्या फ़ायदा। और जब तक अल्लाह ना चाहे कोई भी किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। अल्लाह ताला इंसान की हिफाजत के लिए फरिश्तों की एक जमात रखा है। हर इंसान के साथ हदीस शरीफ के मुताबिक हर इंसान के साथ उसकी हिफाजत करने वाले फरिश्ते हैं। वो हर चीज़ से उसकी हिफाजत करते हैं। तो किसी इंसान को जिनों से, खबीसों से, भूत परस्त से डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फरिश्ते आपकी हिफाजत कर रहे हैं। आप अल्लाह की मखलूक हैं और इंसान हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी मखलूक आएगी और आपको तकलीफ़ पहुंचा देगी। आपके साथ फरिश्तों की जमात लगी हुई है जो आपकी हिफाजत करेगी। तो ये जिनों के बारे में भी 8वें पारे में बयान हुआ कि इंसानों से ज़्यादा जिन है और जैसे इंसान इबादत करते हैं वो भी इबादत करते हैं। इनका कुछ तज़किरा यहाँ पर हुआ है। और जिनों से भी क़यामत के दिन सवाल होगा कि तुम्हारे पास रसूल आए या नहीं आए, तुम्हें अल्लाह के अहकाम पहुँचाए गए या नहीं पहुँचाए गए। तो जिस तरह इंसानों का हिसाब होगा, जिनों का भी हिसाब होगा। तो बाज़ लोग जिनों का इनकार कर देते हैं कि जिन विन कुछ नहीं होता है। ये इनकार नहीं करना चाहिए। जिन का सबूत कुरान से है और इस मखलूक का इनकार कोई भी नहीं कर सकता। इसी तरीके से हुजूर के ज़माने में मुशरिकीन का एक उनकी अजीब रस्म बयान की गई है कि वो जानवरों और खेतियों की 3 किस्में करते थे और उसमें कहते थे कि ये इससे फ़ायदा नहीं उठा सकते, ये बुतों के लिए ख़ास है। एक ये करते थे कि इससे मर्द फ़ायदा उठा सकते हैं, औरतें फ़ायदा नहीं उठा सकती। बाँस के बारे में कहते हैं कि इनका गोश्त नहीं खा सकते, इनका दूध पी सकते हैं। ये सब उन्होंने कुछ अपने तरफ से बना के रख लिए। तो इस्लाम आया तो अल्लाह तबारक व तआला ने ये बयान
بیان فرما دیا کہ نہیں، جتنے جانور اللہ نے حلال فرما دیے ہیں اس کو کھا بھی سکتے ہیں، اس کا دودھ استعمال کر سکتے ہیں، اور جانوروں کے اوپر سواری ہو سکتی ہے، ان سے پورا فائدہ اٹھا سکتے ہیں، ایسی کوئی تقسیم اسلام میں نہیں بتائی گئی ہے۔ یہ جو سورہ ہے، اس سورہ کا نام سورہ انعام ہی ہے، یعنی انعام کا معنی جانور ہوتا ہے۔ جانوروں کے بارے میں اس میں بہت بیان ہوا ہے، کون سا جانور کیسے حلال ہوتا ہے، کیسے حرام ہو جاتا ہے، کون سے جانور حرام ہیں، پھر عرب کے لوگ جانوروں کے بارے میں کیا رسمیں اختیار کیے ہوئے تھے، اس لیے سورت کا نام بھی انعام ہے۔ کھیتی کے بارے میں بھی اللہ نے فرمایا کہ کھیتی بھی جو کھانے کی چیز ہے زہریلی نہیں ہے، جو بھی دانہ زہریلا نہیں ہے، جو بھی پتا زہریلا نہیں ہے، آپ اس کو کھا سکتے ہیں، اللہ نے اس کو حلال فرمایا ہے۔ ہاں، جو دانہ زہریلا ہو، اس سے بیماری آتی ہو یا جان جاتی ہو، وہ حرام ہے۔ ایسے ہی جس پتے سے جان جاتی ہو یا بیماری آتی ہو وہ حرام ہے۔ باقی کوئی بھی پتا آپ کھائیے، کوئی بھی دانہ آپ کھائیے، پوری کھیتی آپ کے لیے حلال کر دی گئی ہے۔ البتہ یہ ہے کہ جو کھیتی ہم باضابطہ کرتے ہیں اس میں اللہ نے 10واں حصہ یا 20واں حصہ زکوٰۃ مقرر کی ہے کہ جتنی بھی کھیتی ہوئی ہے، اگر وہ آسمان کے پانی سے ہوئی ہے، ہم نے خود پانی نہیں دیا ہے، تو اس میں 10واں حصہ دیں گے، یعنی 10 کلو میں سے 1 کلو زکوٰۃ دینا ہوگا۔ اور اگر ہم نے بھی پانی دیا ہے، بورویل لگائے ہیں یا نہر وغیرہ سے پانی لا کر سینچے ہیں، ہم بھی محنت کیے ہیں پانی دینے میں، تو اس کا آدھا دینا ہوگا، یعنی 20 کلو میں سے 1 کلو دینا ہوگا، یعنی 10 میں آدھا کلو۔ آسمان کے پانی سے ہوا ہے تو 10 میں 1 کلو، ہماری بھی محنت ہے پانی دینے میں، تو 10 میں آدھا کلو۔ اسی کو عشر یا نصف عشر کہتے ہیں۔ یہ کھیتوں کی زکوٰۃ ہوتی ہے جو کسانوں کو دینا ہوتا ہے۔ یہ دے دینے کے بعد پھر کوئی کھیتی حرام نہیں ہے، سب کو انسان استعمال کر سکتا ہے۔ کھیتی کا یہ بیان بھی 8ویں پارے میں ہوا ہے۔ ایسے ہی 8ویں پارے میں سورہ انعام کی آیت نمبر 151 سے لے کر 160 تک کچھ چیزوں کی حرمت کا بیان ہوا ہے کہ اسلام میں بعض چیزیں حرام ہیں۔ کیا حرام ہے؟ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا حرام ہے۔ ایسے ہی والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا گیا ہے، ان کے ساتھ بدسلوکی حرام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ساتھ والدین کا ذکر فرمایا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں، ان کے ساتھ بدسلوکی حرام کی گئی ہے۔ آج بھی پوری دنیا میں مسلمان جتنا اپنے ماں باپ کا احترام کرتے ہیں، ان کی خدمت کرتے ہیں، ان کی دیکھ بھال کرتے ہیں، دنیا کی کوئی قوم نہیں کرتی ہے۔ مسلمانوں میں ہی یہ بھی ریکارڈ ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ تنگ دستی کے خوف سے اولاد کو قتل نہ کرو۔ تنگ دستی کے خوف، اسلام میں کثرت اولاد کا حکم ہے۔ یہ سوچ کر کہ اخراجات ہم کیسے برداشت کریں گے، نہیں ہو سکے گا، اولاد کو قتل کر دینا۔ پہلے زمانے میں یہ تھا کہ اولاد کو قتل ہی کر دیتے تھے، پھر بعد میں یہ صورت ابھی بھی یہ صورتیں رائج ہیں کہ لوگ پیٹ میں پل رہے بچے کو قتل کروا دیتے ہیں۔ ہوتا ہے آج بھی یہ صورتیں بعض لوگوں میں رائج ہیں کہ ہم کو اور بچے نہیں چاہیے، تو وہ پیٹ میں ہی بچوں کی جان لے لیتے ہیں۔ آج بھی سننے میں آتا ہے کہ کہیں کہیں لوگ ایسا کر رہے ہیں بے دردی سے۔ تو بہرحال اولاد کو قتل کرنا تنگ دستی کے خوف سے، اس کو بھی منع کیا گیا ہے، اور چاہے وہ جان اس میں پیٹ کے اندر پڑ چکی ہو تو بھی قتل ہے، وہ پیدا ہو چکا ہو اس کے بعد کرے تو بھی قتل ہے۔ اور اگر انسان کسی صحیح مجبوری کے بغیر اولاد کی پیدائش کو روک دیتا ہے، اس کے پیچھے کوئی صحیح مجبوری نہیں ہے، بس یہی ہے کہ اخراجات کیسے اٹھائیں گے اور مشکل ہوگی، یہ سوچ کر اولاد کے سلسلے کو اگر کوئی روکتا ہے تو اس کے لیے پھر بہت بڑی وعید ہے۔ کسی بیماری کی وجہ سے، صحت نہیں ہونے کی وجہ سے یا کسی خطرے کی وجہ سے وہ اولاد کی پیدائش کو روکے ہوئے ہے تو وہ معذور ہے۔ لیکن شوہر بیوی کی صحت اچھی ہے اور صرف اس لیے کہ بچوں کو کون سنبھالے گا، بچوں کو بچپن میں بہت سنبھالنا پڑتا ہے، وہ ستاتے ہیں، اور ان کے اخراجات کون برداشت کرے گا، اتنا ٹینشن کون لے گا، یہ سوچ کر
2-3 بچوں پر اکتفا کیے ہوئے ہیں، حالانکہ اللہ نے صحت و تندرستی دی ہوئی ہے، تو پھر یہ بہت بڑی وعید کی بات ہے۔ چوتھی چیز یہ بیان کی گئی کہ فحش چیزوں سے بچنا ہے، کسی بھی بے شرمی کی چیز کو اختیار نہیں کر سکتے۔ بے شرمی کی چیز اور فحش چیزوں کو اسلام میں حرام کیا گیا ہے۔ نہ بے حیائی آپ دیکھ سکتے ہیں، نہ بے حیائی سن سکتے ہیں، نہ خود دوسروں کو بے حیائی کا موقع فراہم کر سکتے ہیں۔ اسلام میں پردہ ہے، جسم کو بھی چھپا کر رکھیں، اور جو جسم کو چھپانے کے ساتھ ساتھ جو گندی باتیں ہیں اس کو بھی زبان پر نہ لائیں۔ تو یہ جتنی چیزیں جسم میں چھپانے کی ہے یا بولنے میں چھپا، ان سب کو ظاہر کرنا حرام ہے، ان سب کو ظاہر کرنا حرام ہے۔ ایسے ہی کسی کو ناحق قتل کرنا بھی حرام ہے، بار بار قرآن میں بیان ہوا۔ یتیم کا مال ناجائز طریقے سے کھانا بھی حرام ہے۔ بعض وقت یتیموں کی ذمہ داری ہماری ہوتی ہے، ان کا مال ہوتا ہے، ناجائز طریقے سے کھائیں گے تو یہ بھی حرام ہے۔ اور لین دین میں ناپ تول میں کمی کرنا بھی حرام ہے، جتنا ہے ایمانداری سے ناپ تول کر دینا چاہیے، اور سب کے ساتھ انصاف کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے جو ہم نے عہد کیا ہے اس کو پورا کرنا چاہیے۔ عالم ارواح میں ہی ہم نے اللہ سے عہد کیا ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں گے، اور دنیا میں آنے کے بعد کلمہ پڑھ کر اسلام سے راضی رہ کر ہم نے یہ عہد کیا ہے کہ اسلام پر چلیں گے۔ تو یہ اللہ سے وعدہ ہے ہمارا اسلام پر چلنے کا، اس کی ہم پاسداری کریں گے۔ تو یہ پورے 9 احکام ہو گئے جن میں دین اسلام کا خلاصہ بیان کیا گیا ہے۔ یہ احکام کو یاد رکھنا چاہیے کہ اسلام کے یہ بھی بنیادی اصول ہیں جو 8ویں پارے میں بیان کیے گئے ہیں۔ ایسے ہی سورہ انعام کے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی کے مقصد کو بیان فرمایا ہے کہ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا ہے کہ آپ اعلان فرما دیجئے کہ میں مسلمان ہوں، میں اسلام پر قائم رہوں گا اور دنیا سے جانے تک اسلام پر قائم رہوں گا۔ اسلام پر قائم رہنا، اسلام پر چلنا اور اسلام کو پھیلانا ہی میرا فریضہ ہے اور زندگی کا مقصد ہے، اور ہر مسلمان کو اپنے نبی کی یہ بات یاد رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور آخر آیت میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض بندوں کو مال و دولت عطا کیا ہے، وہ اس کا حق ادا کریں، بعض بندوں کو تنگی دی گئی ہے، وہ صبر کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں۔ اور ان دونوں کو بھی مال ملنے پر جو حق ادا کرتا ہے، نہ ملنے پر جو صبر کرتا ہے، دونوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بخشش اور مغفرت کا وعدہ فرمایا ہے۔ اب یہاں پر سورہ اعراف کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہونے والی سورت ہے، قرآن شریف میں 7ویں نمبر پر ہے، اور نازل ہونے میں اس کا 39واں نمبر ہے۔ اس میں انبیاء کرام کا کثرت سے ذکر ہوا ہے۔ آدم علیہ السلام کی پیدائش، پھر آپ کو جنت میں رکھا جانا، پھر دنیا کی طرف بھیجا جانا، یہ پورا اس صورت میں ذکر ہوا ہے۔ ایسے ہی موسیٰ علیہ السلام کے واقعات جو فرعون اور بنی اسرائیل کے ساتھ ہوئے، وہ بھی اس صورت میں بیان کیا گیا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، ان لوگوں کا بھی اس میں، ان انبیاء کرام کا بھی ذکر ہوا ہے۔ اعراف کا معنی کیا ہوتا ہے وہ بیان کیا گیا ہے کہ اعراف کا معنی بلندی کے بھی ہے اور جاننے اور پہچاننے کے بھی ہے۔ اصحاب اعراف کن کو کہتے ہیں تو اس کے بارے میں قول یہ ہے کہ جن کی نیکیاں اور گناہ برابر ہوں گے تو ان کا مقام جنت اور دوزخ کے درمیان ہوگا، اسی کو اعراف کہتے ہیں۔ یا وہ لوگ ہیں جو اہل جنت اور اہل جہنم کو پہچاننے والے ہوں گے، اور ایک قول کے مطابق یہ انبیاء اور ملائکہ ہیں جو جنتیوں کو بھی پہچانتے ہیں، جہنمیوں کو بھی پہچانتے ہیں۔ یا اعراف، اصحاب اعراف سے مراد وہ لوگ ہیں جن کی نیکیاں اور گناہ برابر ہوں گے، اور جنت اور دوزخ کے درمیان ایک مقام میں رہیں گے، ہمیشہ وہاں نہیں رہیں گے، پھر وہ جنت میں جائیں گے۔ اس صورت کی ابتدا میں بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ جو کفار ایمان نہیں لا رہے ہیں ان پر آپ غم نہ کریں۔ اس کے بعد کچھ بستیوں کا ذکر ہوا جس میں لوگوں پر عذاب آیا۔ پرانے زمانے میں جو انبیاء کرام آئے، ان کی امتوں نے انکار کیا، تو ان پر جو عذاب آیا اللہ نے اس کا ذکر فرمایا۔
اس کے بعد آدم علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو جو پیدا فرمایا تو سجدے کا حکم دیا تو شیطان نے سجدہ نہیں کیا۔ تو شیطان سے پوچھا گیا کہ جب میرا حکم تھا تو پھر تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو اس وقت شیطان نے جو وجہ بتائی وہ یہ تھی کہ میں آدم سے بہتر ہوں، جب میں ان سے بہتر ہوں تو میں سجدہ کیوں کروں؟ اب وہ بہتر شیطان نے اپنے آپ کو کیوں کہا؟ تو اس نے کہا کہ مجھے آگ سے بنایا گیا ہے اور آدم کو مٹی سے، اور مٹی نیچے کی طرف جاتی ہے، آگ اوپر کی طرف اٹھتی ہے، تو میرا مرتبہ بڑا ہے، میں اپنے سے کم مرتبے والے کو سجدہ نہیں کروں گا۔ تکبر کیا شیطان نے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ مرتبہ اس پر نہیں ہے کہ وہ کس سے بنا ہے، اللہ تعالیٰ جس کو مرتبہ دے دے وہ بڑا ہے، جس کو نہ دے وہ نہیں ہے۔ جب اللہ کا حکم تھا تو اسے سجدہ کرنا چاہیے تھا، اس نے نہیں کیا، تکبر کیا اور یہ دلیل فاسد پیش کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی فرما دیا کہ اب تک جو عزت تجھے مل رہی تھی اب وہ ختم ہو گئی اور تیرا شمار کافروں میں ہو گیا، اب تو اس مقدس مقام سے دھتکار دیا جائے گا اور تجھے دنیا میں تجھے بھی بھیج دیا جائے گا اور تو دھتکارا ہوا ہوگا، اللہ کی رحمت سے محروم ہوگا اور بے عزت کر کے نکالی گئی ایک مخلوق ہوگی۔ تو ابلیس نے بھی مہلت طلب کی کہ مجھے طاقت دے، میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، سامنے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، دائیں بائیں سے آؤں گا، اکیلا جہنم میں نہیں جاؤں گا، بہت سارے انسانوں کو بھی لے کر جاؤں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، تجھے قیامت تک کی زندگی دی جاتی ہے، جا اور گمراہ کرنے کی کوشش کر، مگر یاد رکھ کہ جو میرے خاص بندے ہیں ان کو تو کبھی نہیں بہکا سکے گا۔ تو جو بندے شیطان کے بہکاوے میں نہیں آتے ہیں اللہ نے ان کو اپنے خاص بندے فرمایا۔ تو اسی لیے مفسرین فرماتے ہیں کہ انسان کو شیطان سے بچنے کی کوشش کرنا چاہیے، کیونکہ جب وہ اللہ کا خاص بندہ بننا چاہتا ہے تو پھر وہ شیطان کے وسوسے میں نہ آئے، اللہ کے خاص بندوں میں وہ ایسا شمار ہوگا کہ وہ بعد میں شیطان اس کو بہکانا بھی چاہے تو نہیں بہکا سکے گا۔ یہ بہت بڑا درجہ ہے۔ اس کے بعد آدم علیہ السلام کو جو جنت میں رہنے کا حکم ہوا، جنت میں حضرت حوا کی پیدائش ہوئی، پھر یہ واقعہ بیان ہوا کہ شیطان نے اللہ کے نام کی قسم کھا کر آدم علیہ السلام سے اور حضرت حوا سے کہا کہ تم لوگ اس درخت کے پھل کو کھا لو، تم ہمیشہ جنت میں رہو گے۔ آدم علیہ السلام کو جس درخت کے پھل سے منع کیا گیا تھا وہ گندم یا جو بھی ہو مفسرین کے اقوال کے مطابق، تو آدم علیہ السلام نے اس کو کھا لیا اور آدم علیہ السلام سے یہ لغزش ہوئی جس کی آپ نے زمین پر آنے کے بعد توبہ فرمائی۔ اتنا روئے آدم علیہ السلام کہ رونے والوں کا جب ذکر ہوتا ہے تو آدم علیہ السلام کا ذکر ہوتا ہے، آپ نے توبہ فرمائی، اللہ نے توبہ قبول کی۔ کسی کو بھی یہ نہیں کہنا چاہیے کہ آدم علیہ السلام نے معاذ اللہ کوئی گناہ کیا یا جرم کیا۔ انبیاء کرام معصوم ہوتے ہیں، انبیاء کرام معصوم ہوتے ہیں، ان سے گناہ ناممکن ہوتا ہے، محال ہوتا ہے، اور کسی کو بھی یہ نہیں کہنا چاہیے کہ معاذ اللہ آدم علیہ السلام کو جنت سے بے عزت کر کے نکالا گیا، یا ایسے کوئی الفاظ نہیں استعمال کرنا چاہیے۔ آدم علیہ السلام کو پیدا ہی کیا گیا تھا، دنیا میں بھیجنے کے لیے جنت میں عارضی طور پہ رکھا گیا تھا، ایک سبب اللہ کی مشیت سے ہوا، پھر اس سبب کے بعد دنیا میں آنے کا حکم ہوا۔ یہ سب پہلے سے ہونا طے تھا، ایسا نہیں کہ آدم علیہ السلام وہ پھل نہیں کھاتے تو جنت میں رہ جاتے، کیونکہ اللہ نے سورہ بقرہ میں فرمایا آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے سے پہلے ہی فرشتوں سے کہا کہ میں ایک مخلوق بنا رہا ہوں، انسان کو یعنی آدم کو، ان کو زمین میں خلیفہ بناؤں گا۔ تو وہ تو پہلے سے طے تھا کہ وہ زمین میں خلیفہ بنائے جائیں گے۔ تو اس طرح شیطان نے جھوٹی قسمیں کھائی اور اس طرح انسانوں کے پاس وہ مختلف ہیلوں سے آتا ہے اور مختلف خیالات ڈال کر انسانوں کو بہکانے کی کوشش کرتا ہے ابن آدم کو۔ اس کے بعد نماز
کے لیے اچھا لباس پہننے کے بارے میں حکم آیا کہ جب عبادت کرنا ہو، مسجد کو آنا ہو، نماز پڑھنا ہو تو بندہ اپنی حالت درست کرنے کی کوشش کرے۔ اس کے بعد اطاعت رسول کا حکم دیا گیا کہ جو بھی لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر رہے ہیں، حکم مان رہے ہیں، وہ متقی ہیں، اور ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کی بشارت عطا فرمائی ہے، اور جو نبی کی اطاعت نہیں کرتے ہیں، کفر میں پڑے ہوئے ہیں، ان کے لیے جہنم کی وعید ہے۔ اور کفار اور مشرکین کے بارے میں بیان ہوا کہ یہ صرف تکبر میں، کہ اسلام ان کو سمجھ میں آتا ہے لیکن تکبر میں وہ اسلام کو نہیں مانتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جہنم میں ڈال دے گا۔ اب یہاں پر 8ویں پارے میں، قوم پارے کے پاس جنتیوں اور جہنمیوں کی گفتگو بیان ہوئی ہے کہ جنتی جہنمیوں سے کیا کہیں گے، جہنمی جنتیوں سے کیا کہیں گے۔ تو دیکھیے کیا بیان ہوا ہے، جنتی جہنمیوں کو پکاریں گے، اور جنتی کیا کہیں گے جہنمیوں سے کہ اللہ نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا ہو گیا، اور بتاؤ تم سے جو اللہ نے عذاب کا وعدہ کیا تھا وہ پورا ہوا ہے نہیں۔ تو ایک پکارنے والا کہے گا کہ ظالموں پر اللہ کی لعنت ہو، اور اس کے بعد جو جنتی ہے، اس کے بعد پھر ایک غیبی آواز آئے گی جس میں جنتیوں کو سلامتی کی دعا دی جائے گی، اور جہنمیوں سے کہا جائے گا کہ تم نے جو تکبر کیا دنیا میں اس کی سزا یہ جہنم ہے۔ تو جہنم کے لوگ جنتیوں سے کہیں گے کہ ہم کو عذاب میں جسم بہت جل رہا ہے، جنت کا تھوڑا سا پانی ہمارے اوپر ڈیل دو، یہ جہنمی جنتیوں سے کہیں گے۔ تو بیان ہو رہا ہے کہ جنتی ان سے کہیں گے کہ تمہارے لیے جنت کی نعمتیں حرام کر دی گئی، ایسا نہیں ہو سکتا، تم کو جہنم کے آگ میں ہی جلنا ہے، اور تمہاری یہ درخواست قبول نہیں کی جائے گی۔ ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ جہنمی جو جہنم کے داروغہ ہیں ان کو آواز دیں گے، تو وہ 1000 سال کے بعد جواب دیں گے کہ ہاں بولو کیا بات ہے۔ تو وہ کہیں گے کہ اللہ سے درخواست کرو کہ وہ ہمیں جہنم سے نکال دیں۔ ان کی یہ درخواست سننے کے بعد پھر 1000 سال کے بعد وہ ان کی درخواست کا جواب دیں گے، کیا تمہارے پاس اللہ کے رسول نہیں آئے؟ تم کو سمجھانے کے لیے آئے تو تھے، پھر تم نے انکار کیا، تو اب تم عذاب میں پڑے رہو۔ تو 2000 سال تک یہ اتنے گفتگو میں ان کو 2000 سال لگ جائیں گے جہنم میں۔ تو جہنمیوں کو اگر جہنم سے نکلنے کی درخواست بھی کرنا ہے تو اس میں 2000 سال گزر گئے، تو جہنم کا عذاب بھی اتنا سخت ہے۔ تو پھر ان لوگوں کو کہا جائے گا تم نے دین کو کھیل تماشا سمجھ رکھا تھا، اللہ کے نبیوں کو تم نے ہلکے میں لیا اور تم نے نظر انداز کر دیا اللہ کے نبیوں کو، آج اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو بھی تمہارے حال پر چھوڑ دیتا ہے۔ تو بہت گڑ گڑائیں گے، بہت وہ منت سماجت کریں گے، بہت روئیں گے، لیکن ان کے لیے جہنم طے ہو چکی ہے، تو ان کو پھر جہنم سے نہیں نکالا جائے گا۔ جو کفار و مشرکین ہے وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے۔ اس کے بعد آیت نمبر 57 میں بارش کا ذکر ہوا ہے کہ بارش اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اسی کی وجہ سے بنجر زمین میں پیداوار ہوتی ہے، پھر اس پیداوار سے انسان کھا کر اپنی زندگی گزارتا ہے۔ تو جب بارش ہو تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، نہ ہو تو اس کے لیے دعا کرنا چاہیے۔ اس زمانے میں تو بہت کچھ جدید چیزیں ایجاد ہو گئی، لیکن پچھلے زمانے میں بارشوں پر ہی انسانوں کی زندگی ٹکی ہوئی تھی۔ خیز سالی آتی تھی تو کھانے کے لیے مشکلات پیدا ہوتے تھے، اور آج بھی بارشیں نہ ہو تو زمین سے کتنا پانی نکالا جائے گا، مشکلات آج بھی ہیں۔ بارش نہ ہو تو انسان کے لیے بہت بڑی مشکل آج بھی کھڑی ہو جاتی ہے۔ اس لیے بارش کو، جب بارش نازل ہو رہی ہو تو اللہ کا شکر ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ انسان صرف اس لیے کہ میں بھیگ جاؤں گا، کہیں جا نہیں سکوں گا، یا گھر ٹپکے گا، یا اور چیزیں بھیگ جائیں گی، اس ڈر سے بارش کی ناشکری نہ کرے۔ بارش انسانوں کی زندگی کے لیے ضروری ہے۔ جب بارش ہو تو اللہ کا شکر ادا کریں، اور جب بہت زیادہ نقصان دہ بارش ہو تو پھر اللہ سے رحمت طلب کریں، رحمت والی بارش مانگیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب سے بچنے کے لیے دعا کریں۔ آگے نوح علیہ السلام کا ذکر ہوا۔ نوح علیہ السلام جنہوں نے کم و بیش 1000 سال تک لوگوں کو دین کی دعوت دی، اس کے بعد جتنے لوگوں نے مانا
ان کو آپ نے کشتی میں سوار کر لیا، باقی لوگوں کے لیے عذاب کی دعا فرمائی، تو ان سب پر ایک طوفان آیا اور وہ سب کے سب طوفان میں ڈوب کر مر گئے۔ اس کے بعد ہود علیہ السلام کا ذکر ہوا۔ حضرت ہود علیہ السلام قوم عاد کی طرف آئے، تو انہوں نے جب ان کو جھٹلایا تو ان پر بھی عذاب آیا، اور پھر ان کے بعد حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر ہوا۔ ان کو قوم سمود کی طرف بھیجا گیا تھا، اور انہوں نے بہت بہترین واقعہ ہے کہ صالح علیہ السلام سے قوم نے کہا کہ ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ آپ یہ پتھر کی چٹان سے اونٹنی نکال کر نہ بتائیں۔ تو صالح علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ کفار اور مشرکین کو لے گئے اور پہاڑ کے پاس ایک چٹان میں سے آپ نے، اور انہوں نے کہا بھی کیا تھا، اونٹنی جو نکلے گی وہ حاملہ ہونا چاہیے اور پھر ہمارے سامنے بچہ بھی پیدا کرنا چاہیے۔ تو پھر صالح علیہ السلام نے معجزے سے اونٹنی کو بھی نکالا، اور اس کے بعد اس اونٹنی نے بچہ بھی دیا۔ پھر حکم ہوا کہ اس اونٹنی کا احترام کرو، اسے جہاں چاہے چرنے دو، کنویں کا پانی پینے دو، اس کا احترام کرنا ہوگا۔ لیکن قوم کے سرکشوں نے اس اونٹنی کو قتل کر دیا۔ اللہ کے نبی کا حکم تھا، انہوں نے نہیں مانا۔ اس کے بعد ایسا زلزلہ آیا کہ صبح ان کے اوپر گھر ان کے اوپر گرے ہوئے تھے اور وہ سب مارے جا چکے تھے۔ آیت نمبر 80 میں حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر ہوا۔ انتہائی بے حیا لوگ تھے لوط علیہ السلام کے زمانے کے، مردوں سے بدفعلی کرتے تھے، اور لوط علیہ السلام نے منع کیا تو لوط علیہ السلام سے کہا کہ بہت پاک صاف بنتے ہیں، ان کو نکال دینا چاہیے بستی سے وغیرہ۔ لوط علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام دونوں کا ایک زمانہ ہے۔ آگے پاروں میں بیان ہوا ہے کہ جب لوط علیہ السلام کی قوم کو عذاب کرنے کے لیے فرشتے آئے تو پہلے وہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس گئے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق علیہ السلام کی پیدائش کی بشارت دی۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ تم لوگ کیوں آئے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو بشارت دینے بھی آئے ہیں، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے میں اولاد ہوئی ہے، تب تک کوئی اولاد نہیں تھی، بعد میں اولاد ہوئی تو یہ فرشتے بشارت دینے آئے، اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو بشارت دینے آئے ہیں اور قوم لوط کو عذاب دینے آئے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہنا چاہا کہ قوم لوط سے عذاب ہٹ جائے، لیکن اللہ نے منع فرما دیا۔ یا ابراہیم و عارض الحذا، اے ہمارے بندے ابراہیم اس بات کو نہ کہے، اللہ کا فیصلہ ہو چکا ہے کہ قوم لوط کو تباہ کر دیا جائے گا۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ ہمارے بندے ابراہیم بہت رحم دل ہے، وہ نہیں چاہتے کہ کسی پر عذاب ہو، لیکن یہ اللہ کا اٹل فیصلہ ہے۔ پھر وہاں سے فرشتے لوط علیہ السلام کی بستی میں آئے، اور یہ بھی اتنا دلچسپ واقعہ ہے کہ جب یہ انسانوں کی شکل میں لوط علیہ السلام کے پاس آئے تو لوط علیہ السلام ڈر گئے کہ یہ میری قوم کے لوگ مردوں کے ساتھ بدفعلی کرتے ہیں، یہ جو مرد میرے مہمان بن کر آئے ہیں ان کے ساتھ قوم کیا سلوک کرے گی۔ لیکن انہوں نے ڈر محسوس کر کے کہا کہ آپ نہ گھبرائیں، ہم انسان نہیں ہیں، فرشتے ہیں، آپ کی قوم پر عذاب کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اس کے بعد لوط علیہ السلام کو یہ بول دیا گیا کہ آپ اپنے ماننے والوں کو لے کر یہاں سے نکل جائیں، اب اس بستی پر عذاب آئے گا۔ اور اس کے بعد لوط علیہ السلام نکل گئے۔ پھر اس کے بعد اس بستی کو تہس نہس کر دیا گیا اور تمام سرکشوں کو تہہ تہہ کر دیا گیا اور تباہ و برباد کر دیا گیا، بہت سخت عذاب آیا۔ پھر آخر میں شعیب علیہ السلام کا ذکر ہے جو مدین کی طرف آئے تھے۔ ان کی قوم کو ایمان کے ساتھ ساتھ یہ حکم دیا گیا تھا کہ ناپ تول میں کمی نہ کریں، لیکن وہ ایسا ہی کرتے تھے، تو ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے ان پر بھی عذاب آیا۔ پچھلی امتوں پر نبیوں کی نافرمانی کرنے کے نتیجے میں عذاب آیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے بارے میں یہ آیا کہ اللہ کے حبیب کے صدقے میں اس امت پر عذاب تو نہیں آئے گا، عذاب کے ذریعے امت ہلاک نہیں کی جائے گی۔ جو بھی نبی کو مانتا ہو یا نہ مانتا ہو، مسلمان ہو یا کافر ہو، مشرک ہو، اب کفار اور مشرکین اللہ کے عذاب سے تباہ و برباد نہیں کیے جائیں گے، کیونکہ آج جو کافر و مشرک ہے ان کے اولاد میں آگے مسلمان پیدا ہو سکتا ہے۔ قیامت تک اسلام کو چلنا ہے، اب منکروں پہ عذاب نہیں آئے گا، یہ اللہ کے رسول کا صدقہ ہے۔ دنیا ایسے ہی چلتی رہے گی۔ کوئی اگر یہ چاہے کہ کوئی اللہ کا عذاب آئے، کفار اور مشرکین تباہ و برباد ہو جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ مسلمانوں کو اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہوگا، اپنا عمل صحیح کرنا ہوگا، صحیح تدبیر اختیار کرنی ہوگی، اور قربانیاں دے کر ہی
اسلام کو اور مسلمانوں کو بچانے کی کوشش کرنا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔